السلام علیکم۔ میں فرحان یامین ہوں اور ہم مختلف ٹاپکس کے اوپر بات کرتے رہتے ہیں۔ آپ میرا سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر ان خبروں کے حوالے سے جو میری پرسنل اوپینین ہے اس کے حوالے سے آپ آگاہی بھی حاصل کرتے رہتے ہیں اور اپریشیٹ بھی کرتے ہیں۔ یقینی طور پر ایک حوصلہ ہوتا ہے اور ہمیشہ کی طرح سبسکرائب لازماً کریں میرے یوٹیوب چینلز کو اور فالو کریں ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو۔ تو ہم انڈیا کے اندر جو الیکشن ہوئے اس کے حوالے سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ 10 سال تک مودی نے کیا بیچا، اس سے قبل بھی جو میں نے ایک ویلاگ کیا تھا اس کے اندر واضح طور پر کہا تھا کہ اس دفعہ مودی الیکشن قطعی طور پر نہیں جیتے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ انڈین عوام کو مودی دکھا رہا تھا وہ پچھلے 10 سال میں اس کا عکاس اس کی پالیسی کے اوپر نہیں ہو سکا ہے۔ اگرچہ اس دفعہ بھی جو مودی اپنے الیکشن کے دوران جو پاکستان دشمنی ہے اور مسلمان دشمنی ہے اسے بیچنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ اس دفعہ بکے نہیں ہے۔ پچھلے 10 سال میں جو مودی ہے اس نے 4 جو ایسی چیزیں ہیں جن کو وہ فروغ کرتا رہا ہے، جس کے اندر سب سے پہلے وہ غربت کے بارے میں اپنا ایک بیانیہ اس نے بنایا کہ میں غریب خاندان سے ہوں اور اتنا غریب ہوں کہ جو ٹرین ہے اس کے اندر چائے بیچتا رہا ہوں۔ تو یقینی طور پر یہ ایک موٹیویشنل اسٹوری تھی جنہیں جو انڈین یوتھ ہے انہوں نے اس کو اپنایا۔ گجرات کے اندر وزیر اعلیٰ رہے، اس کے بعد 2 دفعہ پی ایم رہے، تیسری دفعہ پی ایم کے امیدوار بھی ہیں۔ تو گزشتہ ایک لمبے عرصے سے 1 ڈیڑھ 2 دہائی سے وہ غربت کا اپنا جو بیانیہ ہے وہ بیچتے رہے کہ میں ایک چائے فروش کا بیٹا ہوں اور اس حد تک غریب تھا کہ میں ٹرین کے ڈبوں میں چائے بیچ کے اپنا خرچہ پورا کرتا رہا ہوں۔ لیکن اگرچہ جو ان کی ڈگریز ہیں، جو ان کے وزٹس ہیں، جو مختلف انڈیا کے اخبارات نے شائع کیے، اس سے ایسا ضرور لگتا ہے کہ وہ قطعی طور پر کہیں سے بھی کوئی غریب نہیں تھے۔ یہ بتاتے ہیں کہ جو جدید ڈیجیٹل کیمرہ ہے جو کہ 87 میں ان کے پاس موجود تھا اور جس کی قیمت بہت ڈیجیٹل کہہ رہا ہوں جو لیٹسٹ کیمرہ تھا، ڈیجیٹل معذرت کے ساتھ جو جدید کیمرہ تھا جسے تصاویر کھینچتے ہیں انڈین اخبارات کے اندر رکھا ہے، وہ مودی کے پاس تھا۔ اس کے علاوہ وہ دوسرا جو بیانیہ اپنا وہ پی ایم کے بعد بہت زیادہ وہ بیچنا شروع کیا کہ انہوں نے اپنی قوم کے لیے اپنا خاندان چھوڑ دیا۔ جی ٹھیک ہے، بالکل درست بول رہے ہیں۔ ان کی جو تصاویر مختلف اخبارات اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر موجود ہیں، وہ جب بھی اپنی والدہ سے ملتے ہیں تو اس کمرے کے اندر 3 لوگ موجود ہوتے ہیں۔ ایک پرائم منسٹر جو اب تو سابقہ کہیں گے انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر سنگھ مودی صاحب تھے، اور جو دوسری ان کی والدہ تھی، اور تیسری جو کیمرہ مین تھا وہ تھا جو نریندر مودی ہے۔ وہ یہ بیانیہ بہت لمبے عرصے سے بیچتا رہا ہے کہ میں نے اپنی بیوی چھوڑ دی، میں نے اپنا خاندان چھوڑ دیا، لیکن اگر انڈیا کے اندر جو ان کے گرو ہیں، بھگوان ہیں، جنہیں وہ اپنا کہتے ہیں، وہ دیکھا جائے تو ان میں سے کوئی بھی کسی نے بھی اپنی چاہے وہ مذہبی تبلیغ ہو اور چاہے وہ قوم بنانا ہو، اس کے حوالے سے انہوں نے قطعی طور پر نہ اپنی بیوی کو چھوڑا نہ اپنا جو خاندان ہے وہ چھوڑا ہے۔ اس کی وجہ مودی آپ دیکھیں اڈوانی کے پاس جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ مدد کے ساتھ سوری اڈوانی جو ان کا ایک دولت مند ہے ان کے خاندان میں بھی جاتے ہیں، سالگرہ کی تحفے بھی دیتے ہیں، شادی کی بھی تقریبات میں اٹینڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹاٹا، برلا، امبانی ان کے خاندانوں میں تو ضرور جاتے ہیں، ان کی جو ویڈنگز ہوتی ہیں، سالگرہ ہوتی ہے، کوئی بھی تقریب وہاں ضرور جاتے ہیں، لیکن اپنے خاندان میں نہیں جاتے رہے۔ یہ دوسرا بیان ہے جو نریندر سنگھ مودی بھارتی نوجوانوں کو گزشتہ 10 سال کے دوران فروغ کرتے رہے ہیں۔ تیسرا بڑا جو بیانیہ گزشتہ 10 سال کے اندر جس وقت وہ پی ایم بنے، بہت زیادہ مختلف تقریب کے اندر وہ بیچتے رہے ہیں کہ وہ بھیک مانگ کر اپنا گزارا کرتے ہیں، وہ ایک سادھو قسم کے انسان ہیں۔ اگر اسی چیز کے اوپر دیکھا جائے جو بیان کرتے ہیں کہ وہ سادھو قسم کے انسان ہیں، لیکن جو ان کا لیونگ سٹینڈرڈ ہے، جو رہتے ہیں، جو جس طرح کا وہ ماضی کے اندر گجرات کے وزیر اعلیٰ بھی رہے، اس کے لیے اندر الیکشن کمپین بھی تھی، ان کی کچھ تصاویر جس طرح میں نے پہلے کہا غربت کا بیانیہ بیچتے تھے، تو وہ انہوں نے بی ایس بھی کیا، مطلب اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کی۔ اس کے علاوہ وہ دیگر جو
ممالک ہے جس میں یو ایس یو کے اور دیگر ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کے وزٹس بھی کرتے رہے، ان کی تصاویر موجود ہیں، اور ان تصاویر کے اندر وہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہوتے تھے وہ کہیں سے بھی ایسا دکھائی نہیں دیتا تھا. تو انہوں نے بھیک مانگ کر یہ کپڑے خریدے ہوں گے اور بھیک مانگ کے اتنے پیسے اکٹھے کر لیے ہوں گے کہ ویزا اور پاسپورٹ لے کر وہ دیگر ممالک میں گھومنے پھرنے جاتے ہوں گے. چوتھا بڑا جو بیانیہ نریندر مودی نے اب تک انڈین جو عوام ہے اس کو فروغ کیا ہے کہ وہ بھگوان ہے. اس سے پہلے بھی بہت سارے انڈین جو لیڈر اپنے آپ کو اسی طرح رہے ہیں. بہت سارے جو یوتھ نوجوان ہیں انہوں نے نریندر مودی کا ایک آدھ میرا خیال ہے وہ بھی بنا دیا ہے، مندر وغیرہ بھی بنا دیا ہے. تو یہ وہ بیانی ہے جو نریندر سنگھ مودی گزشتہ 10 سال کے اندر اپنی عوام کو بیچتے رہے. تاہم انڈیا کا جو شائننگ چہرہ ہے، جس وقت G20 کی کانفرنس ہوئی تھی تو عالم یہ تھا کہ دہلی کے اندر جو غریب جھوپڑیاں تھیں انہیں وہ سبز رنگ کا کپڑا لگا کر بند کر دیا گیا تھا تاکہ جو سربراہان مملکت آئے تو انہیں انڈیا کا ایک ترقی یافتہ جو چہرہ ہے وہ نظر آیا، اور غربت، جھوپڑی، بے روزگاری، ننگے پتنگے جو وہاں کے لوگ ہیں وہ نظر نہ آئیں. لیکن عوام نے اس بیانیے کے اوپر بھی اعتماد کیا تھا مودی کا. لیکن جب انہوں نے لانگ ٹرم میں دیکھا کہ مودی جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں اور ان کے اوپر اعتماد کرنا قطعی طور پر نامناسب ہے، تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ الیکشن کے اندر ایک دفعہ پھر 10 سال بعد 2 ٹینیور کے بعد نریندر مودی کو شکست فاس ہونا شروع ہو گئی ہے. اور اس دفعہ ایسا لگ رہا ہے کہ مودی سرکار نہیں بنے گی، خاص طور پر الیکشن کمپین کے اندر جس طرح انہوں نے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا. اپنے جو 4 بیانیے فروغ کیے ہیں، اس تمام 4 بیانیوں کو جو انڈین نوجوان ہے، جو انڈین یوتھ ہے گزشتہ 10 سال میں جن کا نیا ووٹ اندراج ہوا ہے، انہوں نے مسترد کر دیا. کیونکہ انڈیا کے اندر مہنگائی، بے روزگاری، غربت کے جو اشاریہ جو آنکڑے ہیں وہ روز روز اضافہ ہوتا ہے ان میں جا رہا ہے، اور لوگوں کے لیے ایک وقت کی روٹی بھی بہت زیادہ مشکل ہوتی جا رہی ہے. تو نوجوانوں کے لیے جو اعلیٰ تعلیمی یافتہ ہیں جابس کوئی پیدا نہیں کیے ہیں، اور پاکستان دشمنی کے جو بیانیہ ہے وہ جو نریندر مودی ہے وہ بیچتے رہے ہیں، اپنے جو 4 بیانیہ ہے وہ بیچتے رہے ہیں. اور اب وہ بیانیہ مسترد ہونے کے بعد جو الیکشن پولز آ رہے ہیں، جو الیکشن کے رزلٹس آ رہے ہیں، اس سے واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ نریندر مودی اس دفعہ الیکشن میں شکست کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس دفعہ جو کانگریس ہے اس کی جو ووٹنگ ایوریج ہے وہ انتہائی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ بڑی ہے، 44% پہ چلی گئی ہے. جو لوگوں کا اعتماد ہے، جو پرسنٹیج نکل کے سامنے آ رہی ہے، اگرچہ ابھی فائنل رزلٹ آنے ہیں، لیکن جو ٹرینڈ ہے وہ اس وقت جو راہل گاندھی ہے اس کے حق میں جا رہے ہیں، اور لوگ نعرے لگا رہے ہیں کہ اب کی بار گاندھی سرکار. تو جو راہل گاندھی ہے ان کی جانب سے نریندر مودی کا اس دفعہ میچورنس کے ساتھ ان کا سامنا کیا، ان کے ہر جو بات ہے اس کا جواب دیا، اور ایک بڑا اتحاد بھی انہوں نے بنایا، اور کانگریس پارٹی کو 10 سال بعد ایک متحرک جماعت بنا کر سامنے لے کر آئے. ایسا لگ رہا تھا کہ کانگریس اپنی آخری سانس لے رہی ہے، اور اس الیکشن کے اندر جو کانگریس ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گی. تاہم یہ تمام جو پولز ہیں انڈیا، خاص طور پر میڈیا، کیونکہ ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد ہے اور ان کا جو زیادہ تر جو رجحان ہے وہ بی جے پی کی طرف ہے، تو انڈیا میڈیا بھی بہت زیادہ شور شرابہ کر رہا تھا، اور ان کے جو پولز ہیں وہ مسلسل یہ دکھا رہے تھے کہ نریندر مودی تیسری دفعہ وزیر اعظم بن جائیں گے. انڈین تاریخ کے اندر صرف ایک ایسا شخص ہے جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے، وہ صرف جواہر لال نہرو 3 دفعہ وزیر اعظم بننے میں کامیاب ہوئے ہیں. تو اس دفعہ انڈیا میں بہت بڑی تبدیلی سامنے دیکھنے میں آئی ہے. مسلسل محنت جو راہل گاندھی کی ہے وہ رنگ لے کر آئی ہے. مسلسل احتجاج، لوگوں کو متحرک کرنا، نوجوانوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا، خاص طور پر مہنگائی، بے روزگاری، غربت کے اوپر اور بیانیاں بنانا، اور اس کے بعد اپنا ماضی کا جو کردار تھا ان کی جو حکومتیں، اس کا جو تمام کی تمام چیزیں اور ترقی ہے وہ سامنے لے کر اور وہ آئے ہیں، اور ایک بڑی فتح کی جانب جو کانگریس ہے وہ جا رہی ہے. اور نریندر مودی کے جو 4 بیانیے اس دفعہ انڈین جو عوام ہے انہوں نے مسترد کر دیا، خاص طور پر یوتھ کے اندر انہوں نے بتا دیا ہے کہ اس دفعہ نہ غربت کا بیانیہ بکے گا، نہ خاندان سے علیحدگی کا بیانیہ بکے گا، نہ جو فقیری کا بیانیہ ہے وہ بکے گا، اور نہ ہی خود کو بھگوان کا اوتار قرار دینا وہ بیانیہ بکا ہے. جبکہ عالم یہ ہے کہ ایک سائڈ پر وہ جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں مودی انہیں فائدہ پہنچا رہے تھے، دوسری
طرف جو انڈین عوام ہے انہوں نے صرف 5 کلو گندم دے رہے تھے اور انہوں نے اپنے الیکشن کمپین میں یہی کہا کہ میں 5 کلو گندم دینے کا سلسلہ جاری رکھوں گا. یہی 5 کلو جو گندم کا بیانیہ ہے نریندر مودی کے شکست کا باعث بنتا ہوا محسوس ہو رہا ہے.